والانسا الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق علی رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذالک لا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع روز شمار سید الثقلین نبی حرمین امام قبلتین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین عبداللہ کے لفظ جگر، آمنہ کے نور نظر، شافعی روز محشر، محبوب داور، جن کی شان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو میدان محشر میں اڑائیں گے ہم جیسے گناہگاروں کو رحمت کی چادر، جن کی یاد اہل سنن کرتے ہیں گھر گھر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلاة و سلاما تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی محبت میں ڈوب کر پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قطع کے دو شعر ہیں، سماعت کرتے چلیں آپ کا جائزہ لینے کے لیے کہ واقعی آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں یا کھانا کھانے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ ان دو شعروں سے میں آپ کا انشاءاللہ جائزہ لوں گا۔ جو سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ بڑے پیارے انداز میں کہنے والے نے کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیں کیا کہا ہے کہ وفا کو ایسے نبھائے کوئی تو میں جانوں۔ شعر دیکھیے کہ وفا کو ایسے نبھائے کوئی تو میں جانوں، وفا کو ایسے نبھائے کوئی تو میں جانوں، جو خاندان کٹائے کوئی تو میں جانوں، جو خاندان کٹائے کوئی تو میں جانوں، وفا کو ایسے نبھائے کوئی تو میں جانوں، جو خاندان کٹائے کوئی تو میں جانوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، فیصلہ آپ کیجئے گا، میں شعر دے رہا ہوں۔ وفا کو ایسے نبھائے کوئی تو میں جانوں، جو خاندان کٹائے کوئی تو میں جانوں۔ شعر دیکھیں، خدا بنے، ارے خدا بنے ہیں، نبی بھی بنے ہیں دنیا میں، خدا بنے، میں واضح کر دوں
کہ حامان نے، شداد نے، فرعون نے، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ ہمیں خدا کہو، ہم تمہارے خدا ہیں، تم جو مانگو گے ہم دیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک بار نمرود اپنے دربار میں بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے ابراہیم عجیب حالات ہیں تیرے، نہ تیری جیب میں دام و درم ہے، نہ تیری جیب میں پیسہ ہے، نہ کوئی عیش و آرام کا سامان مہیا ہے، لیکن پھر بھی تو اندھے کے خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اے ابراہیم تو کیسا انسان ہے؟ میں خدا ہوں، مجھے خدا مان لے، گھر تو گھر تیری جیبوں کو بھی پیسوں سے لبریز کر دیا جائے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں جس کو خدا مانتا ہوں اس کو مانتا ہوں، وہی میرا رب ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے، وہی بستر دیتا ہے، وہی دکھ دیتا ہے، وہی آرام دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا ابراہیم تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ کہا میرا خدا زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ میرا خدا مجرم کو بخش دے اور خدا چاہے تو جو بالکل کورا ہو اس کو گناہگار ٹھہرا دے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے اتنا سنا، نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ نمرود اپنے دربار میں جو انسانوں کو بلاتا ہے، یہ گناہگار تھا، ایک بے خطا تھا، تو جو گناہگار تھا اس کو بخش دیا اور جو بے خطا تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھ میں نے بھی ایسا کیا۔ یہاں تک کہ دلیل و دلائل کا سلسلہ چلتا رہا، آخر میں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے نمرود تو ہر طرح سے اپنی مکاریاں دکھانے پر تلا ہے، لیکن سن ابراہیم اس خدا کو مانتا ہے۔ چل تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مجھ کو خدا کہہ دے، ابراہیم اگر راضی ہو گیا تو تو کیا کرے گا؟ کہا ابراہیم جو تو کہے گا وہ کر دیا جائے گا۔ تو ابراہیم نمرود سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں، ابراہیم تجھ کو خدا کہہ دے گا، میرا خدا سورج ادھر سے نکال کر ادھر ڈوباتا ہے، تو ادھر سے نکال کر ادھر ڈوباتا ہے۔ میرا خدا سورج پورب سے نکال کر پچھم میں ڈوباتا ہے، تو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈوباتا ہے۔ سکتے میں رہ گیا، لوگوں سے کہا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، آتش کدے میں اس کو ڈال دو، یہ مجھے خدا کہنے سے انکار کر رہا ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے کیا، شداد نے کیا، حامان نے کیا، ایک کے بعد دیگرے بہت سے لوگوں نے کیا۔ خدا بھی دنیا میں دعویٰ کرنے کے لیے بن گئے لوگ، نبوت کا بھی اعلان کر دیا لوگوں نے، لیکن آج تک یہ جملہ کسی مائی کے لال نے نہیں بولا ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ فیصلہ آپ کیجئے گا، کیسے استقبال کرو گے شعر کا؟ انشاءاللہ میں شعر دے رہا ہوں، ذرا دھیرے سے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ دکان کا نکٹائے کوئی تو میں جانوں، وفا کوئے سے نبھائے کوئی تو میں جانوں، خدا بنے ہیں، خدا بنے ہیں، نبی بھی بنے اس زمانے میں، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، وفا کو ایسے نبھائے کوئی تو میں جانوں، خدا بنے ہیں، نبی بھی بنے اس زمانے میں، پر حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، حسین بن
کے دکھائے کوئی تمہیں جانو. اہل فن بیٹھے ہیں، اہل شعور بیٹھے ہیں، سینے میں لیا مصطفیٰ کی محبت کا نور بیٹھے ہیں. شعر دے رہا ہوں سمجھنے کی، آپ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ. سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شاہ است حسین، شاہ ہے حسین، بادشاہ است حسین، بادشاہ ہے حسین. دین است حسین، دین ہے حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بچانے والا بھی حسین ہے. اور آپ کہتے ہیں سرداد ناداد دست در دست عزیز، سر دے دیا سرداد سر دے دیا، ناداد نہیں دیا، دست در دست عزیز، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. سرداد سر دے دیا، ناداد نہیں دیا، دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا. آپ کہتے ہیں حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حق نے جس کو بنیاد بنایا ہے اس لا الہ کی بھی بنیاد کا نام حسین. اسی لیے کہا ہے طلب کر حسین بن کے دکھائے کوئی تمہیں جانو، جو خاندان کٹائے کوئی تمہیں جانو. اور گلا کٹا کے بھی دین خدا پہ ہنس ہنس کر، گلا کٹا کے بھی دین خدا پہ ہنس ہنس کر. محبت کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ، بہت گہرا شعر ہے. گلا کٹا کے بھی، گلا کٹا کے بھی دین خدا پہ ہنس ہنس کر، گلا کٹا کے بھی دین خدا پہ ہنس ہنس کر. کوئی قرآن اگر قرآن سنائے کوئی تمہیں جانو، اگر قرآن سنائے کوئی تمہیں جانو، جو خاندان کٹائے کوئی تمہیں جانو، جو خاندان کٹائے کوئی تمہیں جانو. لیکن 3 شعر ہو گئے، اجازت ہو تو اور پڑھ دوں اس کے شعر ذرا محبت سے. سبحان اللہ، اور دھیرے سے. وفا کو ایسے نبھائے کوئی تمہیں جانو، ارے دیا نبی کی محبت کا ریت کربل پر، دیا نبی کی محبت کا ریت کربل پر، دیا نبی کی محبت کا ریت کربل پر، جو خون دے کے جلائے کوئی تمہیں جانو، جو خون دے کے جلائے کوئی تمہیں جانو، وفا کو ایسے نبھائے کوئی تمہیں جانو. یہ کون حسین ہے؟
یہ وہ حسین ہے جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے، یہ وہ حسین ہے جس نے کربلا میں حیدری جوہر دکھا کر تمام یزیدیوں کو جہنم میں ٹھوسا ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس کا قیامت تک پشتے نسل یزید پر زوردار جس کا گھوسا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے، قرآن کہتا ہے نا، جعل حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جعل حق آیا، وضاحق الباطل اور باطل گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جانے کی ہی، مٹنے کی ہی چیز تھا۔ حسین جب آئے اعلان ہو گیا، اے محبوب اس کو پال تو اپنے لیے، اس کو رب نے پسند کر لیا ہے مگر اپنے لیے۔ نبی نے ایسے ہی نہیں کہا، یہ بہت گہری بات ہے۔ آپ نے سینکڑوں علماء کو تقریر کرتے ہوئے سنا ہوگا، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، یا رسول اللہ سمجھ میں آ گیا، حسین تو آپ سے ہیں لیکن آپ حسین سے کیسے ہیں؟ کم لوگوں کو اس چیز کے بیان سننے کو ملتے ہیں، یا سنتے ہیں تو ہم اور آپ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ لمحوں کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی امت نے سمجھ لیا، آپ نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، سرکار آدھی بات تو ذہن میں ایک دم اتر گئی کہ حسین آپ سے ہیں، آپ کی اولاد ہیں سرکار، لیکن آپ کیسے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی لوگوں، حسین کے پیدا ہونے سے جوان ہونے تک، مدینہ چھوڑنے تک، مدینہ سے جانے تک، کربلا میں کنبہ کٹانے تک، کنبہ کٹانے کے بعد خود کی گردن کٹانے تک حسین محمد سے ہے، اور جب حسین کی گردن کربلا میں کٹ جائے گی، قیامت تک اگر محمد کے دین کا نام چلے گا تو حسین سے چلے گا۔ اس لیے محمد بھی حسین سے ہے، اگر حسین قربان نہ ہوتا تو دین مصطفیٰ پر آج مسلمان قائم نہیں ہوتا۔ یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ ذرا دھیرے سے محبت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، پڑھنا تو مجھے نعت تھی لیکن قطع میں 3 اشعار ہو گئے، آئیے نعت کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا وعلی آل سیدنا و مولانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے مہمانی کے بطور اپنے پاس بلایا تھا، تمام نبیوں سے ملاقاتیں کروائی تھی۔ اب آؤ چلتے ہیں آگے کی طرف کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو ماننے والا ہوگا وہ مان جائے گا، جو نہ ماننے والا ہوگا اس کو لاکھ سمجھاتے رہو وہ کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے دیکھنے پر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ نہیں مانا؟ کیا ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ علی نے پہلی مرتبہ دیکھا، نبی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، علی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اپنا اپنا طریقہ ہے، نبی نبی ہے۔ نبی نے ایک جگہ کہا نا، انما انا بشر، میں تمہاری طرح بشر۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب لوگ تانا زنی کرنے لگے، اللہ کے نبی کو اپنی طرح کہنے لگے، تو کون کہتا ہے محمد نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے، نبی تو کہتا ہے میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، تو اللہ کے نبی نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ ارشاد بھی تو فرمایا، ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہوں؟ یہ بھی تو ارشاد فرمایا۔ نبی نے بڑے بڑے کارناموں کو اپنی صلاحیت کردار سے انجام دیا ہے۔ مکے میں ایک بار جھگڑا ہو رہا تھا، آئے لوگ جھگڑا کرنے لگے، جس کو آج سنگ اسود کہتے ہیں، اس کے چکر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پہلے جنگیں قتالیں چلتی تھیں، اگر باپ مر جائے تو بیٹا بدلہ لیتا تھا، دادا مر جائے باپ بدلہ نہ لے سکا تو ناتی بدلہ لیتا تھا، یہ چلتا تھا۔ نبی آئے، اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کیوں جھگڑ رہے ہو؟
تو تمام لوگ کہتے ہیں آپ کو امین مانتے تھے، سچا صادق مانتے تھے. لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں محمد یہ خانہ کعبہ میں پتھر لگانا ہے، میرا قبیلہ سب سے بڑا ہے میں لگاؤں گا. دوسرا سردار کہتا ہے میرا قبیلہ سب سے بڑا ہے میں لگاؤں گا. تیسرا کہتا ہے میرا قبیلہ بڑا ہے میں لگاؤں گا. چوتھا کہتا ہے میرا قبیلہ سب سے بڑا ہے میں لگاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہا محمد ایک جملہ دے رہا ہے، اگر اس جملے کو قبول کر لو گے تو مجھے منظور ہوگا، تم مجھے منظور کرو گے. تو لوگوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا محمد کی رائے یہ ہے کہ یہ پتھر آج کی بجائے کل لگایا جائے گا. لوگوں نے کہا سرکار ہم تیار ہیں. کہا لیکن لگائے گا کون؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جو صبح خانہ کعبہ کے آنگن میں سب سے پہلے پایا جائے گا وہی سب سے پہلے پتھر لگائے. تیار ہو گئے، منظور ہو گئے، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. پورے لشکر رات رات پر مشورہ کرتے ہیں، پہلے جانا ہے، پہلے جانا ہے، پہلے جانا ہے، پہلے جانا ہے. لیکن واہ پروردگار کا کرشمہ، اللہ کی رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے اور اٹھنے کے بعد جب پہنچے تو پہلا قدم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے سرکار کا رکھا گیا. خانہ کعبہ میں ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، وقت ہونے والا ہے جلدی اٹھو، وقت ہونے والا ہے جلدی اٹھو، وقت ہونے والا ہے. وہ قبیلہ تیار ہے، وہ قبیلہ تیار ہے، تمام ہتھیاروں کو لیس کر کے آ رہے ہیں. آج قتال ہو جائے، جنگ ہو جائے، ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن آج محمد کو جو کہا ہے محمد نے اس پر کھڑے اتریں گے. جب ہم پہلے پہنچ گئے کس کی مجال ہے پتھر لگا دے، ہم پہلے لگائیں گے. دوسرے میں مشورہ ہوتے ہیں آج چاہے بچپن کا بدلہ لیا جائے، اگر ہم پہلے پہنچے تو پتھر ہم لگائیں گے. تیسرا کہتے ہیں ہم لگائیں گے، چوتھا کہتے ہیں ہم لگائیں گے. لیکن قربان جاؤ نبی کی محبت پر. اللہ کے نبی سب سے پہلے پہنچے. ایک قبیلہ آیا نبی کو دیکھ کر سائڈ سے کھڑا ہو گیا. دوسرا آیا نبی کو دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا. تیسرا آیا وہ کھڑا ہو گیا. چوتھا آیا وہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی آئے، آنے کے بعد محبت کے بعد جب خانہ کعبہ کا صحن بھر گیا تمام قبیلے آ گئے اور لوگ بھی آ گئے کہ دیکھتے ہیں نہ جانے آج کعبے کے اندر کیا ہوگا، نہ جانے آج کیا مصیبت آئے گی، نہ جانے آج کیا معاملہ آئے گا، نہ جانے آج کیا مشورہ ہوگا، نہ جانے آج کیا منزل طے ہوگی، نہ جانے آج کون کون سی مصیبتیں آئیں گی. ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. تاریخ بتلاتی ہے میرے پیاروں تمام لوگ جمع ہوئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا محمد نے کل ایک وعدہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں جو پہلے پایا جائے گا پتھر کو وہی لگائے گا. بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تم لگاؤ گے یا کوئی دوسرا لگائے؟ اللہ کے نبی کی طرف سب دیکھ کر کہتے ہیں آپ امین ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے. خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آپ آئے ہیں تو پتھر آپ ہی لگائیں گے. بارے دکھیوں کے سردار، بارے یتیموں کے والی، تیری محبت پر ہر گناہگار قربان ہے. اللہ کے نبی نے یا ایھا المزمل کو یعنی چادر کو اتارا، اتارنے کے بعد زمین پر رکھا، اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چادر میں رکھا، رکھنے کے بعد باری باری آواز دے رہے ہیں اے صاحب قبیلے کے سردار تو آجا، اے فلاں قبیلے کے سردار تو آجا، اے فلاں قبیلے کے سردار تو آجا، اے فلاں قبیلے کے سردار تو آجا. جب چاروں قبیلوں کے سردار آ گئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار کیا کیا جائے، کیسے بلایا؟ تو نبیوں کے نبی نے کہا محمد آیا ضرور تھا لیکن تمہارا دل نہیں توڑے گا. اے محمد تو رحمت بن کر آیا ہے، تمہیں سینے سے لگانے آیا ہے، تم میں جنگ نہ ہو، اسی لیے محمد نے مشورہ کیا تھا. افسوس کیا کرتے ہو، چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ لو، چاروں کے قبیلوں کے نام سے کعبے میں پتھر لگا دیا گیا. پکڑ لیا چاروں قبیلوں نے، لگ گیا پتھر. اللہ کے نبی نے بعد میں پوچھا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو تمام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی حکمت پر دونوں جہاں قربان ہیں. لگ گیا پتھر. چلتے ہیں اسی منظر کی طرف. شان نبی کیا ہے محبت کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں کہا ہے وہ ہم جیسے، وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا. وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا. کیسا؟ جیسا
تاریخ نے بتلایا ہے وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا امام الانبیاء کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا امام الانبیاء کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا وہ ہم جیسے بشر ہوتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. شعر دیکھیں شان نبی کیا ہے عظمت رسول کیا ہے محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. عطا کرتے نہیں جس کو عطا کرتے نہیں جس کو محبت ساقی کوثر. یہاں لفظ آزاد ہے آپ بھیک بھی کہہ سکتے ہیں محبت بھی کہہ سکتے ہیں دولت بھی کہہ سکتے ہیں عزت بھی کہہ سکتے ہیں شہرت بھی کہہ سکتے ہیں. عطا کرتے نہیں جس کو بھی دولت ساقی کوثر وہ قطرہ رہتا ہے کبھی دریا نہیں ہوتا وہ قطرہ رہتا ہے کبھی دریا نہیں ہوتا. الحمدللہ پہلی میلاد ہے جو اتنا وقت یعنی دل کھول کر بولنے کا ٹائم ملا ہے محبت سے کہو سبحان اللہ. وہ قطرہ رہتا ہے کبھی دریا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سمجھ کر آرام سے پڑھے ان کا شتاب ہے اس کے بعد شعر سمجھیں اور سمجھنے کے بعد میں ماشاءاللہ داد دینے کی کوشش کریں. شعر دیکھیں امام الانبیاء کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا علی کے گھر سے اب بھی علم کے سورج نکلتے ہیں. علی کے گھر سے اب بھی علم کے سورج نکلتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کل آپ جاؤ گے نیچے کا شعر سننے کے بعد. علی کے گھر سے اب بھی علم کے سورج نکلتے ہیں اندھیروں سے علی والوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا اندھیروں سے علی والوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا اندھیروں سے علی والوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اہل شعور اہل فن اہل ہنر جانتے ہیں اہل شعور اہل فن اہل ہنر جانتے ہیں کتنا پیارا ہے علی کا گھر جانتے ہیں جن کی رگوں میں حلالی خون قائم ہے قسم اللہ کی وہی
شان خیر البشر جانتی ہیں۔ اندھیروں سے علی والوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا، شیر دے رہا ہوں۔ ہمارے دشمنوں سے اپنا دل کو ملا رکھنا، شیر دیکھیے گا۔ ہمارے دشمنوں سے اپنا دل کو ملا رکھنا، سمجھ لو اس کے کنبے میں کوئی نیوتا نہیں ہوتا، اندھیروں سے علی والوں قسم۔ بہت قیمتی شعر ہے یہ، اور بہت لوگوں نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وہ پیدا۔ شعر دیکھیں۔ ہزاروں سال نرگس روتے 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 مر جائے، دعویٰ ہے الحمدللہ۔ ہزاروں سال نرگس روئے روتے روتے مر جائے، حسین بنے علی جیسا کوئی پیدا نہیں ہوتا، حسین بنے علی جیسا۔ ہزاروں سال نرگس روئے روتے روتے مر جائے، حسین بنے علی جیسا کبھی پیدا نہیں ہوتا، اندھیروں سے علی والوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا۔ سمجھ کر دعوت دینے کی کوشش کریں، وضاحت میں اضافت ہو جائے گی، تو وضاحت اور اضافت نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ شعر دے رہا ہوں، ذرا دھیرے سے کہیں، ذرا محبت سے کہیں۔ اندھیروں سے علی والوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا، کہ وہاں بھی کربلا والوں کی نسبت کام آتی ہے، وہاں بھی کربلا والوں کی نسبت کام آتی ہے، وہاں بھی کربلا والوں کی نسبت کام آتی ہے، جہاں سب غیر ہوتے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا، جہاں سب غیر ہوتے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ نسبت کیسے کام آتی ہے؟ اجازت ہے بتاتا چلوں۔ آقا حسن مدنی کی سرزمین پر جلوہ افروز ہیں، اس وقت ان دنوں ملک شام کا گورنر مدینے آیا ہوا تھا، بہت عالی شان، اس نے فرش بچھوایا اور فرش میں
قالین بچھوائی، بہترین طریقے سے مسند کو سجایا، مسند کو سجانے کے بعد میں دربار لگایا، درباریوں کے لیے کرسیاں لگائیں کہ لوگ میرے پاس آئیں، میری طرف راغب ہوں، مجھ سے محبت کریں، میرے قریب آئیں۔ میں ملک شام کا گورنر ہوں، ملک شام کا بادشاہ ہوں، لیکن ان دنوں آقا حسن کی سخاوت کا ڈنکا مشہور تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ بستی تو بستی، دور و دراز کے لوگ آ رہے تھے کہ چلو آقا حسن کا لنگر چل رہا ہے، آقا حسن کے لنگر پر کھائیں گے۔ آقا حسن کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، جو مصطفیٰ کی عادت تھی وہی مصطفیٰ کے بیٹے کی عادت تھی، وہی نواسہ رسول کا طریقہ ہے۔ چلو چلتے ہیں، اپنا آیا بیگانہ آیا، قریب کے آئے دور کے آئے، جو آتا رہا میرا حسن اس کو کھلاتا رہا۔ اتفاق سے راستے میں جو ملک شام کے گورنر کا خیمہ لگا تھا، خیمے سے باہر نکل کر آتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میرے خیمے میں کوئی نہیں آ رہا ہے، بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے، آخر یہ تمام لوگ خیمے کے برابر سے جاگ آ رہے ہیں، آخر ان لوگوں کا جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے۔ ایک انسان کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا ہے ارے میرے پاس آؤ تمہیں دولت دوں گا، میرے پاس آؤ تمہیں شہرت دوں گا، میرے پاس آؤ تمہیں عزت عطا کی جائے گی۔ اس سے پوچھا کہ یہ تو بتا کہاں جا رہا ہے، کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم نواسہ رسول کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں اپنے بھی آ رہے ہیں، بیگانے بھی آ رہے ہیں، اگر بھوکے آ رہے ہیں کھانا دیا جا رہا ہے، اگر پیاسے آ رہے ہیں پانی دیا جا رہا ہے، اگر پھٹے لباس والے آ رہے ہیں لباس دیا جا رہا ہے، اگر کوئی بےگھر آ رہا ہے رہنے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے، اگر کوئی بے سہارا آ رہا ہے سہارا دیا جا رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ تو سب میں بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس لوگوں کو لے کر آؤ۔ بادشاہ کے وہ کہتا ہے، غلام کہتا ہے، اہل بیت کا شہدائی کہتا ہے نہ تیری دولت کی ضرورت ہمیں آج ہے، نہ ہمیں کل تیری دولت کی ضرورت ہے، ہم حسین کے گھرانے سے خوش ہیں، کیونکہ ہمیں جو ملا ہے مصطفیٰ کے گھرانے سے ملا ہے، عزت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، دولت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، شہرت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، عظمت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، جان مصطفیٰ کی گھرانے کی خیرات ہے، یہ زندگی مصطفیٰ کے گھرانے کا صدقہ ہے، ہمیں جو کچھ ملا وہیں سے ملا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں نہیں مانے گا تو جا۔ ایک سے پوچھا اس نے کہہ دیا، دوسرے سے پوچھا اس کا بھی یہی جواب، تیسرے سے پوچھا اس کا بھی یہی جواب، چوتھے سے پوچھا اس کا بھی یہی جواب، پانچویں سے پوچھا اس کا بھی یہی جواب، چھٹے سے پوچھا اس کا بھی یہی جواب۔ یہ کہ ٹھیک نے جب ہار گیا آتا ہے، آتے کے بعد دربار میں اپنے وزیروں سے کہتا ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا، ایسا کرو نہ تمہاری ویلو ہے نہ میری ویلو ہے، یہ مدینہ ہے مدینہ، یہاں نہ جانے کس کا ڈنکا بستا ہے۔ چلو چل رہے ہیں، بعد مصطفیٰ دیکھیں گے کون اتنا تاجدار ہو گیا، کون اتنا باوقار ہو گیا، کون اس سب کا شہنشاہ ہو گیا۔ چلو ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ ملک شام کا گورنر چلتا ہے، اس کی رعایا چلتی ہے، دروازہ حسین پر، دروازہ حسن پر، دروازہ فاطمہ پر، دروازہ مولائے کائنات پر، انا مدینہ العلم بالی بابوہا کے گیٹ پر دستک دی جاتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ کہاں ملک شام کا بادشاہ آیا ہے، ملک شام کا گورنر آیا ہے، دروازہ کھولیے گا۔ دروازہ کھولا، دسترخوان کی طرف آقا حسن نے اشارہ کر دیا آؤ محبت کے ساتھ بیٹھو کھانا کھا کر جانا۔ بادشاہ بیٹھا، رعایا بیٹھی، وزیر بیٹھے، تمام نے کھانا کھایا۔ وہ کھانے کے بعد گیٹ پر آیا، آقا حسن سے کہتا ہے میں حسن مان گیا، تمہارے یہاں لوگ آ رہے ہیں، نہ تمہیں کسی امیر کی چنتا ہے، نہ کسی غریب کا عہدہ ہے، نہ کسی مرتبے والے کو تم جانتے ہو، نہ کسی فقیر کی پہچان ہے۔ آقا حسن کہتے کیا ہوا؟ کہا میں بادشاہ ہوں، میرے لیے زمین پر بیٹھ کر کھانا غیرت کی بات ہے، لیکن آج تمہاری عزت کی خاطر میں نے یہاں کھا لیا۔ یہ کوئی مہمان نوازی کرنے کا طریقہ ہے؟ مہمانوں کو گھر بلا کر ذلیل کرنا یہ کوئی تم سے سیکھے؟ آقا حسن کہتے کوئی بات نہیں، جو میری اوقات تھی، جو میری حیثیت تھی وہ میں نے کر دیا۔ جاتے جاتے گورنر کہتا ہے یہ مدینہ ہے، ارے میں تو سوچتا تھا بہت بڑا تاجدار ہوگا حسن، جس کے قیمتی پوشاک ہوگی، سر پر تاج ہوگا، پیروں میں قیمتی نالین ہوگی، ارے بہترین جبہ کبہ ربہ ہوگا، لیکن اے حسن تو سادہ ہے۔ حسن تیرے پاس تو پھٹا لباس ہے، تیرے پاس تو بیٹھنے کے لیے نہ کرسی ہے، نہ چارپائی ہے، نہ تیرے مکان میں سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرا ہے، نہ جواہرات ہے، نہ لالو گور ہے۔ اے حسن تیری یہی عظمت ہے، یہی ویلو ہے۔ تو آقا حسن محبت کے ساتھ کہتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا؟ کہاں کھا لیا؟ کہا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ حسن کو اور مہمانوں کے پاس جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حسن، لیکن جملہ سن، اگر عزت دیکھنا ہو، دبدبہ دیکھنا ہو، رتبہ دیکھنا ہو، مرتبہ دیکھنا ہو تو کبھی ملک شام آنا، جان جائے گا میری عظمت کیا ہے، جان جائے گا میرا مرتبہ کیا ہے۔ وہ فقیر
وہ غلام کہ جس سے راستہ پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے، وہ یہ جملے سن رہا ہوتا ہے، قریب آتا ہے، آقا حسن سے کہتا ہے سرکار اس کی باتوں پہ غور مت دیجئے گا، ہم کل بھی آپ کے فقیر تھے، ہم آج بھی آپ کے فقیر ہیں، ہم آج بھی آپ پر جان قربان کرتے ہیں، ان جیسوں سے کچھ نہ بگڑا ہے نہ بگڑے گا، آپ افسوس مت کیجئے گا۔ آقا حسن نے محبت کے ساتھ مسکرا کر اس کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے۔ آقا حسن اندر چلے گئے، اس کو آقا حسن کی نالین مبارک دکھائی دی، آقا حسن کی نالین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، پیشانی سے لگایا، قدموں میں نچھاور کر دیا، سرکار نالین پہن لیجئے گا۔ آقا حسن نے اس کی لائی ہوئی نالین پہنی، وہ جو اٹھا کر لایا تھا وہ چپل پہنی، محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، دیکھنے کے بعد اس کو دعائیں دی، جا حسن، حسن تجھ کو زبان دیتا ہے، تیری نسلیں گزر جائیں گی کبھی محتاجی نہیں آئے گی، تیری نسلیں گزر جائیں گی کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ ہاتھوں کو باندھے کھڑا ادب سے کہتا ہے بس سرکار انہی جملوں کی تمنا تھی، بس یہی مانگنا تھا، آج آپ نے کہہ دیا تو سب کچھ مل گیا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ جو وہ کہہ کر گیا تھا میرے علاقے میں آنا، مصطفیٰ کے بیٹے کا ملک شام سے گزر ہوتا ہے، آقا حسن ملک شام کی طرف پہنچے، آپ کو یاد آ گیا کہ یہاں ایک بادشاہ ہے جو میرے یہاں کھانے پر آیا تھا، جس کی میں نے دعوت کی تھی، بڑی کنجوسی کے ساتھ آیا تھا، بڑی کنجوسی کے ساتھ چلا گیا۔ دعوت میں آنے کا حق بھی ہوتا ہے، جس کی یہاں آؤ تو کچھ نہ کچھ اس کو دے کر جاؤ، اگر اس کو نہیں تو کسی اور کو دے کر جاؤ، لیکن آقا حسن کا جب گزر ہوا، گزر ہونے کے بعد آقا حسن کو یاد آیا کہ آج میں اس بادشاہ سے بات کروں گا، آج میں اس بادشاہ کو دیکھوں گا۔ آقا حسن کو ایک انسان ملتا ہے، آقا حسن کہتی ہے کہ یہاں کوئی گورنر ہے؟ کہا ہاں ہے، کہا جاؤ اس سے کہہ دینا مصطفیٰ کا بیٹا مدینے سے آیا ہے۔ مصطفیٰ کا حسن کہاں سے؟ زور سے تاکہ پتہ لگے سب سن رہے ہو، کہاں سے؟ مدینے سے آیا ہے۔ جب دربار نے اتنا سنا دوڑ کر جاتا ہے، کہتا ہے سرکار مدینے سے کوئی حسن آیا ہے، کہتا ہے مصطفیٰ کا لاڈلا ہوں، علی کا پسر ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا آج ہے موقع مہمان نوازی کا، آج ہے موقع شان دکھانے کا، آج ہے موقع عزت دکھانے کا۔ قالین کو بچھایا، بہترین کرسیاں، بہترین زرائیں، بہترین پوشاکیں، بہترین پردے، بہترین گدے، بہترین مخمل، بہترین عیش و آرام کی چیزوں کو مہیا کیا گیا، دربار عام و خاص لگایا گیا۔ کہا جاؤ حسن سے کہنا دربار میں عزت کے ساتھ بلایا گیا ہے۔ دربار یعنی ملک شام میں آقا حسن نے قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد میں آگے بڑھتے رہے، آپ پر لوگ نچھاور کرتے رہے، کوئی پھولوں کی، کوئی محبت کی، کوئی کسی طریقے کی، کوئی کسی طریقے کی۔ بادشاہ نے اپنے برابر میں حسین کے بھائی یعنی آقا حسن کو بٹھا لیا، آقا حسن بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا ہے بادشاہ تو نے کہا تیرے کہنے کے مطابق میں ملک شام چلا آیا، لیکن یہ تو بتا میرا یہاں کام کیا ہے؟ تو نے کہا تھا تم آؤ گے تو بتایا جائے گا۔ کہا حسن سن، وہ مدینہ تھا جہاں میں نے چارپائی پر نہیں زمین میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میں بادشاہ ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ آج میں بتاؤں گا عزت کیا ہے۔ بہترین کھانے لائے گئے، بہترین کرسیاں لگائی گئی، بہترین ٹیبل سجائے گئے۔ بعدے جب کھانا یعنی کھانے کے بعد میں آقا حسن کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کا مہمان نوازی کا انداز دیکھ لیا، میں نے آپ کا میزبان یعنی کہ ہونے کا حق آپ کا دیکھ لیا، اب میں جاؤں؟ کہا نہیں حسن ایسے نہیں، لیکن خبر ملی اس خادم کو جس نے نالینیں یعنی اہل بیت کو اٹھایا تھا، حسن کو اس غلام کو خبر ملی کہ میرا آقا گیا ہے، دوڑ گیا پیچھے پیچھے، اے میں بھی جاؤں گا، یہی تو عقیدت ہے۔ اگر مرشد کہہ دے کہ سلسلے کی خاطر دین چھوڑ دینا، سلسلے کی خاطر بے دینوں سے مت ملنا، سلسلے کی خاطر ان کے دین کی طرف مت جانا، تو ہمیں آ کے میز کر یہ فیصلہ کرنا ہے سرکار ہم تو آپ کے دین پر ہیں، اس دین سے ہمیں لینا ہی کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، ہم پہلے ہی کہتے ہیں انہیں ان کا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک۔ مرید تھا، عاشق تھا، شہدا تھا، دوڑ گیا، پہنچ گیا، دربار عام و خاص لگائے، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے حسن سن، اب دکھاؤں گا میں میری عظمت کیا ہے، اب دکھاؤں گا میں میری دولت کیا ہے، اب دکھاؤں گا میں میری طاقت کیا ہے۔ آقا حسن کہتے ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ اس نے اپنے وزیر کو اعلان کیا دارالعمارت کا دروازہ کھولا جائے، دارالعمارت کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر سے کہا کیا کیا جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کیا جائے گا؟ 2-4 لوگ جاؤ اور اس دربار میں جو سب سے بڑا تھال ہو، سب سے بڑا تشت ہو، اس کو اٹھاؤ، چاہے 1 آدمی ہو چاہے 2 آدمی ہو، اٹھانے کے بعد میں اس کو دارالعمارت کا دروازہ کھول کر اندر لے جاؤ۔ اس میں جواہرات، ہیرے، لال و گوہر، سونا چاندی جو کچھ آئے، دام و درہم اشرفیہ جو ملے اس میں رکھو اور پھول کر دو۔ پھول کرنے کے بعد میں اوپر سے کپڑا کو ڈھک دو، ڈھکنے کے بعد میں میرے پاس لے آؤ، آگے کی کارروائی میں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کئی لوگ تشت کو لے کر اس کو سجایا، سجانے کے بعد میں یعنی کہ لانے کے بعد میں
بادشاہ سے کہا سرکار آ گیا. بادشاہ حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے, جملہ نوٹ کرتے چلنا, ہم دیسوں کے لیے ہر درد جھیل لیا ہے لیکن کبھی ادھر نہیں گئے جدھر دولت کا نظارہ تھا. یہی آج ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ ہے, اگر بھاگے ہوئے تو کر لیے لیکن کبھی دولت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. ہمارے بزرگوں کا آج تک یہ طریقہ رہا ہے, اگر پیدل بلایا دوڑ کر چلے آئے, چاہے اخیار میاں ہو, چاہے سیاہ میاں ہو, چاہے منور میاں ہو, کوئی بھی یعنی کہ پیرانے عظام ہو, ارے بلاؤ تو محبت سے, ایک آواز دو, سرکار پریشانی ہے. تم نے ایک بار کہا سرکار پریشانی ہے, پیر نے رات بھر پوچھا کہ بیٹا تیری محبت میں مجھ کو حیرانی ہے. یہ عقیدت ہے, یہ محبت ہے. 18 لاکھ کی مرسیڈیز میں گھومنے والا کبھی پیر نہیں ہوتا. اہل بیت کے خاندان کا مقام کیا ہے, یہاں سے انداز لگاؤ. میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی نشانہ یا کسی کے گانے پر بندوق نہیں ہے. الحمدللہ ہم وہ شیر ہیں جو دیار میں بولتے ہیں وہی دربار میں بولتے ہیں. جس جگہ چاہے اہل بیت کا شدائی علی اعلان بولتا ہے. المختصر بادشاہ نے بلایا, کہا حسن قریب آؤ. آقا حسن چلے, کہا کیا بات ہے. بادشاہ کے برابر میں حسن کھڑے ہیں, بادشاہ کے قریب میں اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہ فقیر بھی دور سے دیکھ رہا ہے. اب بادشاہ نے تھان سے تشت سے اس کپڑے کو کھینچا تو جگمگاہٹ دربار میں آ گئی. سونے چاندی کی, لالو گوہر کی, ہیرو جواہرات کی, تمام کی آنکھیں مسلنے پر لوگ مجبور ہو گئے. بادشاہ سے حسن نے کہا کیا کیا جائے. کہا ہے حسن وہ مدینہ تھا جہاں تو نے زمین میں بیٹھ کر کھانا کھلایا ہے. سن, میں ملک شام کا گورنر ہوں, یہ دولت تیرے لیے ہے, لے جا. میں اس گھرانے سے ہوں کہ میرے گھرانے سے دولت بھی ختم نہیں ہوگی. آقا حسن نے اس کے چہرے کو دیکھا, محبت سے مسکرائے, مسکرا کر عوام میں نظر ڈالی. جو آپ کا خادم تھا, جو غلام تھا, وہ دکھ گیا. اس کو بہت غصہ آ رہا تھا. آقا حسن نے قریب بلایا, بلانے کے بعد میں یعنی آواز دی, قریب آ گیا. آقا حسن سے عرض کرتا ہے سرکار کیوں یاد کیا, کیوں بلایا. آج بھی آزما لینا کبھی پیر کو انشاءاللہ, جو پیور اہل بیتی ہوگا مان جائے گا کہ ہاں واقعی بات سچی ہے. ادھر ادھر والوں کا تو پتہ نہیں ہے. سنتے چل میرے پیارے, واقعہ ریلیٹڈ ہے وہ بات سے. آقا حسن نے بلایا, وہ قریب آیا. آقا حسن سے کہتا ہے سرکار کیا بات ہے. آقا حسن کہتے ہیں افسوس کیوں کرتا ہے, دامن ہے کا سرکار ہے, کا رومال ہے, کا سب کچھ ہے. آپ کہتے ہیں دامن کو پھیلا. اس نے دامن کو پھیلایا. آقا حسن نے اس وزیر سے کہا تمام دولت اس کے دامن میں ڈال دے, تمام دولت اس کو دے دے. آپ کے کہنے کے مطابق اس وزیر نے وہ پورا تشت اس کے دامن میں جتنا آیا دے دیا. سب آ گیا, لے گیا. فقیر سے کہا آپ نے بھلا ہو گیا. فقیر کہتا ہے سرکار کیا کیا جائے. کہا جا, میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تیری نسلوں کو کبھی محتاج نہیں رکھے گا. حسن کا جملہ یاد رکھنا. اس نے لیا اور چلا گیا. جانے کے بعد میں یعنی کہ دربار میں لوگ حیرت سے حسن کو دیکھتے. بادشاہ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے تو یار حسن, میں نے تجھ کو دولت دی, تجھ کو عزت دی, تجھ کو شہرت دی, تجھ کو سب کچھ دیا, لیکن تو نے فقیر کو دے دیا. تو آقا حسن مسکرا کر کہتے ہیں اے نادان, ابھی تو نے کہا تھا کہ تو اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان میں دولت کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے تو سن, حسن بھی علی کا بیٹا ہے, حسن کی رگوں میں بھی مصطفیٰ کا خون ہے. ارے خود بھوکا رہ سکتا ہوں, فقیروں کو نہیں رہ سکتا, کیونکہ علی کے گھرانے کا اصول ہے, علی کے گھرانے سے کبھی سخاوت ختم نہیں. دے دیا سب کچھ, لے گیا فقیر, چلا گیا. زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن محمد کے گھر والے کبھی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. کہا تھا نا اللہ کے نبی نے علی کو اور فاطمہ کو بلا کر آنکھیں بند کر کے کھولو, بند کی کھولی. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, کچھ دیکھا. علی کہتے ہیں سرکار سونے کے پہاڑ ہیں. فاطمہ سے پوچھا بیٹا تمہیں, کہا ابا فاطمہ کے پہاڑ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ چاہیے تو لے لو. علی نے کہا یا رسول اللہ, جس کے سر پر آپ کا سایہ ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس کے ساتھ ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں. یہاں سے مسئلہ ملتا ہے کہ جانتے ہو علی کے سب سے زیادہ دشمن کیوں ہیں. دونوں باتیں ہیں, یا تو علی کے شہدائی ملیں گے یا کسی بستی میں سب سے زیادہ علی کے دشمن ملیں گے. وہ دشمن کون سے والے ہیں؟ وہ والے دشمن ہیں تو جانتے ہیں کہ علی نے بدر سے کربلا تک جتنے بھی مارے ہیں سب ہمارے ہی مارے ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی نے ظالموں کا خون بہایا تو علی ہے. علی کو پکارنا نبی کی سنت ہے, لفاظی نہیں ہے, قرآن و حدیث ہے. قرآن کہتا ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد سے فتح قریب ہے. اللہ کی مدد سے فتح قریب ہے, لیکن کیسے؟
جس طریقے سے نبی نے بتایا ہے، جو طریقہ نبی نے دیا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے نہیں سنا، بارہا سنا ہے۔ صدیق پہنچے خیبر پہ خالی چلے آئے، عمر پہنچے خالی چلی آئے، غنی پہنچے خالی چلے آئے۔ آخر میں جب تینوں صحابہ خالی چلے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی جاؤ علی ابن ابو طالب کو بلا کر لے آؤ۔ بلایا گیا، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا علی کئی دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، مصیبت میں علی کو پکارنا نبی کی سنت ہے، یہ میں نے کہا علی کئی دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ صدیق گئے چلے آئے، عمر گئے چلے آئے، علی غنی گئے یہ بھی چلے آئے، تمہیں بھیج دوں خیبر پر لڑنے؟ تو مولا کائنات کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ نے پھر بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، علی جائے گا۔ اللہ کے نبی نے محبت کے ساتھ علی کو قریب لیا، سینے سے لگایا، اپنا لعاب دین علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اور مسئلہ علی کی اللہ رب العزت نے آنکھیں درست فرما دی، شفایات فرما دی، آنکھیں تو دکھ رہی تھی صحیح فرما دی۔ علی نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر لگا کر علم پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کہتے یا رسول اللہ انتظار کرنا، اگر علی مر گیا تو سمجھ لینا خیبر فتح نہیں ہے، اور اگر علی آئے گا تو منہ اسی لمحے میں دکھائے گا جب خیبر کو فتح کرے گا۔ چلے علی، آپ کے ساتھ آپ کا لشکر ہے، خیبر کے دروازے کے قریب پہنچے، جائزہ لیا ادھر ادھر، کچھ دوری پر آپ نے لشکر لگایا، بات آئی تو بتاتا چل رہا ہوں، کچھ دوری پر آپ نے لشکر لگایا، ظالم دیکھ رہے ہیں علی آیا ہے، علی آیا ہے، علی آیا ہے، علی آیا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوئے یہ وہی ہے جس نے خیبر میں یعنی جس نے بدر میں فلاح کو مارا تھا، جس نے احد میں فلاح کو مارا تھا، جس نے فلاح میدان میں فلاح کو مارا تھا، کیوں نہ ہے ہمارے بڑے بڑے پہلوان علی نے چت کیے ہیں، جنگ احد کا میدان ہے، تین ظالم ہے، مولا کائنات کے سامنے آتے ہیں، بات آئی تو بتاتا چلوں، آنے کے بعد ایک کہتا ہے علی تو لڑے گا؟ کہا اگر نبی کہتے تو لڑوں گا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ علی تو لڑے گا؟ بہت خطرناک پہلوان تھا، مغیرہ، طلحہ، جراح، تینوں کا طاقت پر انداز۔ کوئی تاریخ کہتی ہے کہ ان پہلوانوں نے جب سے کشتی لڑنا دنگل کرنا شروع کیا تھا تب سے اپنے زندگی کے آخری لمحات تک کبھی بھی اپنے پشت کو زمین پر لگتے نہیں دیکھا تھا۔ آواز دیتے ہیں اے محمد کوئی آئے گا؟ محمد تیری جانب سے کوئی ہے لڑنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ارشاد فرماتے بتاؤ کس کو بھیجا جائے؟ امیر حمزہ سرکار کے چچا، بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا، سرکار میں جاؤں گا، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کوئی ہے جانے والا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہو۔ اب تمام صفوں میں کھڑے ہیں، ظالم للکار رہے ہیں کیا محمد تیرے ادھر کوئی مرد مومن نہیں رہا؟ اے محمد کے کوئی ایسا نہیں رہا ارے جس کی رگوں میں غیرت کا خون ہو، کیا کوئی ایسا نہیں رہا جو ہمارا مقابلہ کرے؟ اللہ کے نبی سے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ظالم کی للکار برداشت نہیں ہوتی، اشارہ کیجئے گا، حکم دیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جا علی لڑنے اور مارنے سے مت ڈرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، کامیابی تیرے قدموں کو چومتی نظر آئے۔ لگا دی گھوڑے کو پہنچے میدان میں، ظالم علی کو دیکھ کر کہتا ہے علی تو نوجوان ہے، تیری جوانی 18 سال کی ہے، ہلکی ہلکی موچے ہیں، ابھی ریشے مبارک بھی جمی نہیں ہے، ارے بازو سنڈول ہے، میں ادھیڑ عمر کا پہلوان ہوں، دیکھ میرے بازوؤں میں دم ہے، میں طاقتور ہوں، دیکھ میرے شولڈر نکلے ہیں، سینہ چوڑا ہے، اے علی تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ اے علی جا تو بچہ ہے، علی کسی اور کو بھیج، ارے کوئی تجھ سے طاقتور ہو تو اسے بھیج، میرے پاس تیرے آنے کا کام نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں کرا کیا جائے گا؟ کہا علی میں اپنے برابر کسے لڑتا ہوں، تیری اوقات نہیں ہے مجھ سے لڑ لے۔ تو علی اس سے کہتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ظالم کہتا ہے علی سے کہ ابھی کیوں آ گیا؟ عالم ہے تجھ پر نوجوانی کا۔ ظالم کیا کہتا ہے علی سے کہ ابھی کیوں آ گیا؟ عالم ہے تجھ پر نوجوانی کا۔ علی بولے نہیں یہ وقت بیجا لنترانی کا۔ ظالم کہتا ہے کہ ابھی کیوں آ گیا؟ عالم ہے تجھ پر نوجوانی کا۔ علی بولے نہیں یہ وقت بیجا لنترانی کا۔ آگے علی کہتے ہیں کہ سن تیری طاقت کی گرمی کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، مگر سن اس سے پہلے مشورہ ایک تجھ کو دیتے ہیں کہ تو ایمان لے آ، مصطفیٰ پر چھوڑ دیں گے ہم۔ کیا کہتے ہیں علی؟ علی کہتے ہیں کہ تو ایمان لے آ۔ پھر سنو ظالم کہتا ہے ابھی کیوں آ گیا؟ عالم ہے تجھ پر نوجوانی کا۔ علی بولے نہیں یہ وقت بیجا لنترانی کا۔ علی کہتے ہیں تیری طاقت کی گرمی کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، مگر سن اس سے پہلے مشورہ ایک تجھ کو دیتے ہیں، ارے تو ایمان لے آ، مصطفیٰ پر چھوڑ دیں گے ہم، نہیں تو وار کر تیرا تکبر توڑ دیں گے۔ علی ہے
علی علی ہے. علی کو پہچاننا جاننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. مولائے کائنات یہاں سے آؤ. خیبر کا واقعہ چل رہا تھا, پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا. علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. علی پہنچ گئے لشکر کو لے کے. خیبر سے کچھ دوری پر اپنے لشکر کو پھیلا دیا. ادھر سے جائزہ لیا, ادھر سے جائزہ لیا, ادھر سے محاصرہ کیا, ادھر سے کیا, لیکن خیبر میں جانے کا راستہ کہیں سے نظر نہیں آیا. تمام آپ کا قافلہ پریشان ہے, تمام لشکر ششدر ہے. اے مولا کیا کیا جائے گا, اے علی کیا کیا جائے گا. مصیبت میں علی کو پکارنا نبی کی سنت ہے. بات یہ چل رہی تھی, موضوع سے بھٹکنے والا آدمی نہیں ہے کامل. مصیبت میں علی کو پکارنا نبی کی سنت ہے. مصیبت آئی, نبی نے علی کو بلایا, علی آجا, علی آجا, علی آجا. یہاں پر بھی اور میدان احد میں, میدان بدر میں بھی آپ نے تینوں جگہ دیکھ لیا. بدر کا واقعہ انشاءاللہ رہ گیا ہے, وہ میں کسی جگہ سناؤں گا. خیبر میں پہنچے, مولائے کائنات قریب ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں علی کیسے جایا جائے گا. علی نے کہا اپنی اپنی ڈھالوں کو آگے کر لو, اپنی اپنی ڈھالوں کو آگے کر لو. لوگوں نے اپنی ڈھالوں کو آگے کیا. مولائے کائنات نے ایک سننے کے بعد میں, یعنی کہ جملہ سننے کے بعد تمام نے ڈھالوں کو آگے کیا. ان میں تجربے کار لوگ تھے. علی سے کہتے ہیں اے آقا آگے کیا ہوگا. مولائے کائنات کہتے ہیں ڈھالوں کے سہارے سے کسی طرح علی کو دروازے تک پہنچا دو, باقی اکیلے علی دیکھ لے. علی کو خیبر کے دروازے تک لے چلو, آگے کا منظر علی دیکھ لے گا. خیبر کے دروازے پہ علی کو آپ کے لشکر نے پہنچا دیا. تیر لگتے گئے, زخمی ہوتے گئے لوگ, لیکن مولائے کائنات وعدہ الشریک کے نام کا ذکر کرتے ہوئے, ورد کرتے ہوئے خیبر کے قریب پہنچے. جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے خیبر کو ہلانے کی کوشش کی. خیبر کا دروازہ بہت مضبوط تھا. لوگوں نے کہا مولا یہ تو ہلے گا نہیں, یہ تو ہٹ ہی نہیں رہا ہے, اس میں سے دھول جمی ہے وہ بھی نہیں ہل رہی ہے, اتنا طاقتور لوہے کا دروازہ ہے. مولائے کائنات نے آنکھوں کو بند کیا, خانہ کعبہ کو نگاہ میں بسایا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تھی. علی نے اپنے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑا, آسمان کی طرف لو لگا کر کہتے ہیں مولا علی کو خود پر بھروسہ نہیں ہے, علی اتنا طاقتور نہیں ہے, نہ علی یعنی کہ دنیا میں سب سے بڑا سورما ہے. اے مولا تو نے کہا ہے اسد اللہ میں غالب, اللہ کے شیر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اللہ کے شیر کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اے مولا علی کے پاس کچھ نہیں ہے, بس علی اتنا کہہ رہا ہے کہ فتح کعبے کو دی تو نے, اب ابابیلوں کے ہیلے سے علی کو کامیابی دے محمد کے وسیلے سے. علی نے اتنا کہا. خیبر کا دروازہ